سلام کا ذکر یہاں کس مناسبت سے آیا، اس سے کس طرف ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے، اس کو انشاءاللہ میں تھوڑا سا ترجمہ کر کے پھر بتاؤں گا۔ فرمایا کہ ذکر کیجئے کتاب میں یعنی قرآن میں، اسی کتاب میں ابراہیم کا، بلا شبہ وہ تھا صدیق اور نبی۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے صدق کے لیے۔ صدق کے معنی آتے ہیں سچائی کے، صادق، صدوق، صدیق۔ صادق سچا آدمی، صدوق زیادہ سچا، صدیق بہت سچا۔ بلکہ صدیق کا ترجمہ اگر صحیح اور کیا جائے تو صدیق کے معنی یہ ہیں کہ سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ یہ ہے صدیق کے اصل درجہ جو ہے کہ جہاں حق بات ہو اور سچی بات ہو اس کی بڑھ کر تصدیق کرنا، یہ ہے صدیقیت۔ اسی واسطے یوں تو ہر مومن صدیق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے بڑی صداقت اور سچائی اللہ کا ایک ہونا، سارے نبیوں کا پیغمبر ہونا، اور ان میں بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ وہ صداقتیں اور سچائیاں ہیں کہ جس کی اس نے تصدیق کی ہے۔ تو صدیقیت ہر مومن کو حاصل ہے، مگر جیسے ایمان کی کیفیتوں میں فرق مراتب ہے، اسی طرح سے صدیقیت کے مقامات میں بھی فرق ہے۔ کسی کا کوئی درجہ، کسی کا کوئی درجہ۔ ہر زمانے میں، دور صحابہ میں جبکہ وہ خیر القرون ہے، اس سے بہتر کوئی دور نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ ظاہر ہے کہ زمانہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کا نام نہیں، افراد کا نام ہے۔ میرا زمانہ سب سے اچھے کے معنی یہ ہے کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے اچھے ہیں۔ اسی لیے صحابہ سے بڑھ کر پوری امت میں کوئی نہیں ہوگا، یا یہاں تک کہ ان کے برابر بھی نہیں۔ تو اب اگر اور پھر جب صحابہ میں بھی کوئی سب سے اچھا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ تو پوری امت میں سب سے اچھا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے صدیق ہیں، تو جب صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے صدیق ہیں تو پوری امت میں قیامت تک کے لیے سب سے اونچے درجے کے صدیق ہوئے۔ اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ نبوت کے بعد نبوت اگر کوئی مقام ہے امت میں وہ ہے صدیق کا، بقیہ اور مقامات اس سے نیچے ہیں۔ صدیق کا مقام نبی کے بعد سب سے اوپر ہے۔ قرآن حکیم میں بھی جو اللہ کے ہاں جو مقبول بندے ہیں یا مقبول درجے ہیں ان کا ذکر جس طرح سے آیا ہے اس میں بھی ترتیب یہی ہے۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمت فرمائی، مہربانی فرمائی۔ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ اللہ کا انعام جن پر ہے، فرمایا ان میں ایک تو نبی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ نبی سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ صدیقین، اس کے بعد آیا صدیقین، اس کے بعد آیا شہداء، اس کے بعد ہے عام صالحین۔ صالحین کے اندر تمام اولیاء اللہ اور مؤمنین نیک جو ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو انبیاء کے بعد قرآن نے صدیق کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے امت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ صدیقین کا ہے، جن میں یہ درجہ گویا صدیقیت کا نمایاں ہو، اور ان میں بھی ابو بکر کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اسی واسطے ایک موقع ہے کہ جس میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، اور حضرت عمر کو تو آپ جانتے ہیں وہ تو گرم مزاج تھے، ان کی ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تو ان کو تو گرمی چڑھ جاتی تھی۔ تو وہ آخر یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہو گئے، اور ابو بکر کا مزاج تو بہت خاموش رہنے کا تھا، وہ تو زیادہ نہیں بول رہے ہیں، مگر حضرت عمر نے اپنی ساری کہانی سنا دی. انہوں نے یہ کیا، مطلب یہ کہ اپنی بات بتائی کہ مجھے ان سے یہ اختلاف ہے، مجھے یہ شکایت ہے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے ایک ایسے آدمی کی ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی کہ جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. یہ آپ کے الفاظ، اس نے اس وقت مجھ کو سچا کہا جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، اور اس وقت میری بات کو مانا جب لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے. کیا تم اس کی بات اتنی بھی برداشت کرنے نہیں چاہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہرحال بشر تو تھے، مگر وہ بھی نمبر 2 کے تھے. بہرحال فوراً توجہ ہوئی اور انہوں نے معافی چاہی. یہی ان لوگوں کی خاص بات تھی. انسان وہ بھی تھے، انسان ہم بھی ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پنچوں کی بات سر پہ پڑنالا یہیں گرے گا. ساری دلیلوں سے بات سمجھا دیجئے، انا جو ہے وہ مرغ کی ٹانگ وہ وہیں کھڑی رہتی ہے، اپنی مونچھ نیچے کرنے تیار نہیں ہوتے. یہ حق کے طلبگاروں کی شان یہ نہیں ہوتی، بات کی پچ کرنا. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی جذبات تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھیں، مگر یہ تھا کہ چونکہ طلبگار حق تھے تو جہاں ان کے سامنے حق کھل کر آ گیا اپنی ساری بات پیچھے ڈال دی. پھر یوں خیال نہیں ہوا ہماری شیخی کہاں چلی جائے گی، ہماری انا کو کتنا بٹا لگ جائے گا، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. کچھ نہیں، حق کھل گیا بس ختم. حضرت عمر نے معافی چاہ لی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ شہادت کہ انہوں نے اس وقت سچائی کو سچائی کہا کہ جب دوسرے لوگ جھٹلا رہے تھے، یہ شہادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے دی ہے. چنانچہ بہت مشہور واقعہ میں اس کو بار بار بھی سنا چکا ہوں کہ معراج کا واقعہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کا بڑا نازک واقعہ ہے. اس واسطے کہ بھئی اگر آج آپ کسی کو کہہ دیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 1000 میل 1 گھنٹہ کا سفر کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ میں آ جائے گی بات. سمجھ میں آیا جہاز میں بیٹھ کے کیا ہوگا، بہت تیز رفتار جو ہے جہاز سے چلا گیا ہوگا، ساری باتیں ہیں. لیکن جس زمانے کے اندر، اور آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں صاحب وہ تو جہاز سے بھی نہیں کیا، ارے بھائی پھر کوئی کار ایجاد ہوگی، نہیں صاحب کار سے بھی نہیں کیا، کسی چیز سے نہیں، کیسے گیا، خود ہی چلا گیا. جب آج اس بات کو نہیں مانا جا سکتا، جبکہ اتنے ذرائع سائنسی ہمارے سامنے ہیں ایک جگہ سے دوسرے کا پہنچنے کے، تو جس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ پیدل جاؤ یا گھوڑے پہ بیٹھو یا اونٹ پہ بیٹھو، اس زمانے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ ایک شخص، اور وہ بھی وہ شخص جو کنٹروورشل ہے، متفق علیہ نہیں، سمجھ میں آیا، جس کی شخصیت جو ہے وہ جھگڑے کی شخصیت بنی ہوئی ہے، اس شخصیت کے تعلق سے یہ بات کہی جائے کہ صاحب یہ کہتا ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں مکے سے بیت المقدس چلا گیا اور آسمانوں پہ بھی چلا گیا اور آ بھی گیا، کون مانے گا؟ نہ ماننے والوں کی تو عید ہو گئی کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جھوٹا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ان کو موقع مل گیا کہنے کا. جو خطرہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، وہ خطرہ سامنے آ گیا. لیکن دوسرے جو مسلمان تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی کے منہ سے یہ باتیں سنی، انہوں نے تو مان لیا، یہ ٹھیک ہے. لیکن ان میں ایک وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کان سے ابھی نہیں سنا ہے، وہ ہیں ابو بکر. ابھی کان سے نہیں سنا، گھر سے چلے آ رہے، راستے میں روک کر مشرکین نے کہا، مذاق اڑانے والوں نے، اجی سنا ہوا آج آپ کے ساتھی نے کیا گل کھلا؟ وہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اب کیا بولتے ہو؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر کا اگر جواب یہ ہوتا، ٹھہر جاؤ میں وہیں جا رہا ہوں، پہلے میں تحقیق کر لوں کیا کہتے ہیں پھر بتاؤں گا، جواب غلط نہ ہوتا. اگر یہ الفاظ ہوتے یہ کہتے بالکل بہت محتاط جواب ہے، بالکل صحیح ہے، انتہا درجے کی احتیاط کر لی ہے ابو بکر نے. لیکن جواب ان کا کہیں ان سے اعلیٰ ہے، جس کی کوئی نظیر جو ہے انسانی تاریخ میں ہمیں تو دیکھنے سے نہیں ملتی. اور وہ جواب یہ تھا، انہوں نے کہا یہ
کہ ہاں وہی کہہ رہے، اگر وہی کہہ رہے تو میں ایمان لاتا ہوں کہ صحیح کہا۔ یہ ہے وہ جواب جو ابو بکر ہی کے شان کے مناسب ہو سکتا ہے۔ انہی طرح کی باتوں نے ابو بکر کو مقام صدیقیت پر پہنچایا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر۔ تو جب، لیکن یہ بھی یاد رکھیے آپ، کوئی مقام چاہے صدیقیت کا ہو اور چاہے شہادت کا ہو اور چاہے صالحیت کا ہو، یہ سارے مقامات نصیب ہوتے ہیں نبی کی صحبت اور نبی کی برکت سے۔ نبی سے رشتہ ٹوٹ جائے تو نہ صدیقیت ہے، نہ شہادت ہے، نہ صالحیت ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ سارے درجے جو ہیں یہ نبوت کی چھتری اور امبریلا کے نیچے ہیں، نبی کی نبوت کے نیچے۔ اس لیے نبی جو ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ نبی صالح نہ ہو، اس لیے کہ اس کی برکت سے تو دوسرے صالح بنتے ہیں، تو اس لیے نبی کا صالح ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، اگر شہید کو شہادت کا مقام ملتا ہے، نبی بھی شہید ہوتا ہے۔ یہ بات کہ صاحب اس کی گردن تو کٹی نہیں، دراصل وہ تو اس کا اظہار ہے، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے لیے ضروری نہیں گردن ہی کٹے۔ اس لیے اگر نبی کی گردن نہیں کٹی وہ شہادت کے مقام پر ہے۔ شہادت کے معنی ہے وٹنس، گواہی۔ گواہی کب دی جاتی؟ جب دی جاتی ہے کہ جب موقع پہ آپ موجود ہوں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ وہاں اس سائٹ پر، اس موقع پر، اس اسٹوری جہاں ہے وہاں آپ موجود، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو، جب کہا جائے گا آپ شاہد ہیں، آپ وٹنس ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ شخص جو ہے جس نے اپنی جان پیش کر دی، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو وہ مقام حاصل ہے حق کے تعلق سے کہ حق کا یہ اتنا بڑا گواہیوں کا یہ کہ گواہ بن گیا جیسے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، تبھی تو اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مقام شہادت۔ تو وہ نبی تو اس مقام پر پہلے سے موجود۔ اسی طرح صدیقیت، صدیقیت بھی یہ وہ مقام ہے کہ جو نبی سے جب نیچا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ نبی اس سے باہر ہے، نبی کو وہ مقام حاصل ہے۔ تو اس لیے یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ لائے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ جب صدیق نبی کے بعد کا درجہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیوں کہا گیا صدیق؟ تو اس سے نیچے کا درجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے، جب میں نے کہا کہ صدیقیت ایک مقام ہے، تو پھر جیسے امت کے اندر مقام صدیقیت ہوتا ہے، انبیاء میں بھی مقام صدیقیت ہوتا ہے، اور ان انبیاء میں جن کے اندر صدیقیت کا وصف زیادہ نمایاں ہو اس نبی کے لیے خاص طور پر صدیق کا لفظ بولا جاتا ہے، ورنہ تو تمام انبیاء صدیق ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ نہیں آیا کلیئر؟ میں نے کہا کہ یوں تو جیسے ہر مومن صدیق ہوتا ہے، مگر جس میں صدیقیت کا مقام نمایاں ہو امت کے اندر اگر وہ کو صدیق کہتے ہیں، جیسے کہ ابو بکر کے لیے کہا گیا، اسی طرح سے صدیقیت یوں تو تمام انبیاء میں ہے، مگر ان میں بھی جن کے اندر یہ وصف زیادہ نمایاں ہوتا ہے اس نبی کے لیے لفظ صدیق کہا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام انہی میں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام صدیقیت جو ہے انبیاء میں خاص طور پر، وہ اس اعتبار سے کہ خود قرآن حکیم نے ایک شہادت دی کہ ہم نے ان کو آزمایا کچھ باتوں کے ذریعے سے، آزمائش میں پورا اترا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ صدیقیت ہے کہ سچائی کی تصدیق ایسے کرنا کہ اس میں ذرہ برابر کہیں انگلی رکھنے کے برابر بھی کہیں اس میں کہیں ویکنس اور کمزوری اور جھول نہ ہو۔ چنانچہ صدیق ابراہیم علیہ السلام نے اس سچائی اور حقانیت کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اولاد کو قربان کیا، ساری چیزیں تو انہوں نے کی، تو یہ صدیقیت ہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے ان کو صدیق کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیا، وہ تھے صدیق نبی۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی، ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کی ذرا بھی تو کہیں مدد نہیں کر سکتے۔ غنا اغنا یغنی کے معنی آتے ہیں
کہ ایسی مدد کرنا کہ جو دوسرے کی مدد سے بے فکر ہو جائے. اس کو کہتے ہیں، اس سے غنا. غنا کے معنی کیا آتے ہیں؟ مالداری کے. مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ رہے، اس کو مالدار کہا جاتا ہے. اسی تو یہ غنی، غنا اسی. ولا یغنی عنک شیئا، کیا مطلب؟ آپ کو کسی دوسرے سے بے فکر کر دے. ایسا کوئی بھی ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کو دوسرے سے بے فکر بنا دے؟ کیا مطلب؟ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر دے، جو مانگے سو آپ کو دے دے. وہ ایسی چیزیں یہ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے، آپ کے حالات سے باخبر ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ قبولیت دعا کی کیا صورت ہے، جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا نامقبول کوئی بھی نہیں ہوتی جب اللہ سے مانگی جائے. لیکن یہ پتھر جو ہیں، یہ مردار، ان سے مانگو گے تو کیا ملے گا؟ اس لیے کہا کہ ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہا ابا جان، میرے پاس ان باتوں کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بیٹے اور باپ کی بات یوں نہ سمجھیے کہ بیٹا بڑے بول رہا ہے باپ کے سامنے. بیٹا تو ہے مگر نبی بھی تو ہے. نبی کو جو علم ملتا ہے غیر نبی کو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے انہوں نے بڑے ادب سے یہی کہا کہ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھے سچے راستے کی رہنمائی کروں گا. میں بتاؤں گا صحیح راستہ کون سا ہے. چونکہ میرے پاس علم ہے تو معلوم ہے جس کے پاس علم نہ ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فالو کرنا چاہیے علم والوں کی. دنیا کا بھی یہی اصول ہے تو دین کا بھی یہی اصول ہے. دنیا میں اگر کسی کو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرنا آتا تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ یوں نہیں کہتے کہ بھائی ذرا ٹھہر جائیے، آپ نے صحیح بھی کہا نہیں کہا، میں ذرا کتابیں تو دیکھ آؤں. ارے بھائی کتابیں دیکھتا تو ڈاکٹر پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سے اگر قانون کسی کو نہیں آتا تو اٹرنی کی بات سے مانتے ہیں، جو وہ کہے اس پر چلتے ہیں. تو علم والوں کو فالو کرنا دنیا کا مزاج ہے، اسی طرح سے دین کا مزاج بھی یہی ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس علم ہے آپ کے پاس نہیں، تو میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. شیطان کی عبادت کہاں ہوتی؟ اللہ کی جب عبادت نہ ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو تو کس کے کہنے سے ہو رہی؟ شیطان کے کہنے سے. تو شیطان کی بات ماننے کے معنی یہ ہوگا کہ شیطانی کی عبادت ہو گئی ایک بات. اور یہ اس کے ساتھ یہ ملا لیجئے کہ عبادت میں اطاعت شامل ہے. عبادت کا لفظ جو ہے اسلام میں وہ اطاعت کو شامل ہے. اطاعت یعنی فرما برداری. عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس میں اطاعت نہ ہو. 1000 سجدے کرتا رہے لیکن اگر حکموں پر نہیں چلے گا عبادت نہیں ہے. عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک ہمارا پورا اسلامی نظام نہ اپنا لیا جائے. یہ بات کہ صرف نماز تو پڑھے روزہ نہیں رکھتے، نماز اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز روزہ اور زکوٰۃ بھی ہے مگر حج نہیں کرتے، یہ چاروں چیزیں بھی ہیں مگر یہ کہ اور معاملات کے اندر اسلام کو انہوں نے طاق میں لے جا کر رکھ دیا، ہم نہیں پوچھتے. یہ اس کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت نام ہے اطاعت کا. جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول نے کچھ ہدایت فرمائی ہے ان ہدایت کو فالو کرنا عبادت ہے. یہ تو اس لیے کہا کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. شیطان کی عبادت نہ کرنے کے معنی کیا؟ شیطان کی اطاعت نہ کرو. اس اطاعت کو عبادت کہا گیا. خوب سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ عبادت کے یہ معنی کہ اطاعت بھی ہے، یہ اسلام کی خاص ٹرمنالوجی ہے. سمجھا؟ دوسروں کے یہاں آپ جائیں تو ان کے یہاں ورشپ جو ہے اس میں اطاعت نہیں ہے، لیکن اسلام میں عبادت جو ہے اس میں اطاعت بھی ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے. تو جب نافرمان ہے رحمان کا، تمہیں رحمان کے راستے پہ کیسے چلائے گا؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب نہ کہیں آ کر پکڑے. عجیب جوڑ ہے، عذاب اور رحمان. سمجھ میں آیا نہیں؟ عذاب کے ساتھ تو
عذاب سخت چیز ہے کہ نہیں, تکلیف دہ چیز ہے کہ نہیں؟ تو یہاں کہا جاتا ان یمسک عذاب من القہار, ان یمسک عذاب من الجبار, ان یمسک عذاب من العزیز, یہ سارے لفظ آ سکتے تھے کہ جبار اور قہار کا عذاب نہ تم کو پکڑ لے, لیکن یہاں کیا کہا جا رہا, ان یمسک عذاب من الرحمن, کہ رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ کر پکڑ. اس لیے میں پتہ نہیں میں نے کہاں کہا ہوگا کسی جگہ تقریر میں کہ دراصل وہ جو قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرمایا کہ وسیعت رحمتی وسیعت کل شیء, کہ میری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے تمام چیزوں کو. کہا جائے گا کیا اہل جہنم جو ہیں جب وہ جہنم میں جا رہے تو ان پر اللہ کی رحمت کہاں سے ہے؟ کہا جائے گا کہ اللہ کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں, یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. تم نے کیوں؟ اس واسطے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا, یاد پڑتا ہے کبھی بتایا ہو, جن لوگوں نے سنا ہو تو یاد ہوگا, میں نے کہا تھا کہ اگر جہنمی جہنم میں نہ جائیں تو پھر جنتیوں کے جنت میں جانے کی کیا قیمت ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اتنی محنتیں کی اور حق اور ناحق کے درمیان امتیاز کیا اور حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دی, وہ بھی وہیں کھڑے نظر آ رہے, اور جنہوں نے اللہ تللہ کی وہ بھی وہیں کھڑے ہیں. کیا فائدہ ہوا پھر اس کا؟ کہا جائے گا یہی بے وقوف رہے کہ جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز کی. ہم ہی اچھے ہیں کہ ہم نے دنیا میں مزے اڑائے, یہاں بھی مزے کر رہے ہیں. یہی تو کہا کرتے تھے مشرکین کہ دیکھ لو کس کی زندگی دنیا میں اچھی, تمہاری کہ ہماری. جب ہماری اچھی ہے تو پھر اللہ ہمارے دوست ہوئے, تمہارے نہ ہوئے, اس لیے کہ تم تکلیف میں ہو ہم راحت میں, اور اول تو قیامت آئے گی نہیں, اور اگر آئے گی تو وہاں بھی ہم بھی مزے میں ہوں گے. یہی مشرکین کہا کرتے تھے. تو پھر مطلب کیا ہوا؟ مشرکین صحیح کہتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو مجرمین ہوں گے ان کو ان کے جرموں کی سزا دیں گے, تاکہ جو مجرم نہیں ہیں ان پر جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کی قیمت سامنے آ جائے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ آج اگر آپ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور باغیوں کو سب کو کھلا چھوڑے رکھیں, کوئی بات نہیں, تم نے برا کیا, چلو ہم بہت افسوس ہوا تم نے برا کیا, مگر جاؤ آرام سے رہو. مجھے بتائیے کہ پھر ملک میں کون رہ جائے گا جو باغی نہ ہوگا؟ ملک میں کون رہ جائے گا جو چور نہ ہوگا؟ ملک میں کون رہ جائے گا جو ڈاکے نہیں ڈالے گا؟ وہ تو پھر تو اس کا سارا اس ملک کا پورا نظام بگڑ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سزا نہیں. اگر کسی کلاس روم میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں سب کو پہلے ہی ٹیچر کہہ دے تم پڑھو کہ نہ پڑھو, سب کے 100% نمبر ہیں, کیا مصیبت ہے کہ وہ پر پڑھے گا؟ سمجھ آئے؟ وہ پڑھنے کے لیے محنت کرنا تو اسی واسطے ہے کہ رزلٹ آئے گا. سمجھ آئے؟ اس رزلٹ کی وجہ سے آدمی محنت بھی کرتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مہربانی یہ ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں تب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان جنتوں کی قیمت ہوگی. اسی واسطے سورہ الاعراف میں پورے ایک پیج کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں ڈبیٹ بتلائی گئی ہے جنتیوں کی اور جہنمیوں کی, گزر چکی نا. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وہ درمیان سے دیواریں ہٹا دی جائیں گی, وہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. اب جنتی پکار کے کہیں گے اے جہنم والو, ہمیں جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا, تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں مل گیا. واقعی جن مصیبتوں کی ہم سے کہا گئی تھی کہ یہ ملے گا یہ ملے گا, وہ آ گیا سامنے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ ہو اور جنتیوں کی راحت میں اضافہ ہو. سمجھ آیا؟ تو دونوں کی ایک دوسرے سے بات اسی لیے کرائی جائے گی, وہ پردے اسی لیے اٹھائے جائیں گے تاکہ حقیقتیں کھل جائیں, ان کی نعمتوں کی قیمت ان کے سامنے معلوم ہو, اور ان کو زحمتیں جو ہیں تکلیفیں یہ سمجھیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ورنہ اگر جہنمیوں کو جنتیوں کا حال نہ بتایا جائے سمجھیں کہ ساری دنیا اسی تکلیف میں ہوگی. تو ساری دنیا جب اسی تکلیف میں ہے تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا قول کہ مرگ امبو جشن ندارت, اگر یہ معلوم ہو جائے سب جگہ موت پھیل رہی ہے, موت کا کوئی غم ہی نہیں بھائی, سبھی کو مرنا تو ہم بھی مر رہے. تو موت کا غم کب ہوتا ہے؟ جب کچھ لوگ زندہ ہیں تو کچھ مر رہے ہیں, تب تکلیف ہے مرنے کی. اسی لیے جنتیوں کو جو ہے وہ جہنم اور جہنمیوں کو جنت دکھلائی جائے گی. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان یمسک عذاب من الرحمن, اللہ جو رحمان ہے جن سے زیادہ توقع اس کی ہے کہ اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں, مگر جب اس کی طرف سے عذاب آ جائے تو اب سمجھ لو کہ تم نے کتنی غلطیاں کی ہوں گی. اس لیے فرمایا کہ ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اور اگر رحمان کی طرف سے بھی آپ عذاب کے مستحق ہو گئے تب تو شیطان ہی کے آپ دوست بن کے رہ گئے.
کون رہا پھر آپ کا جو آپ کا والی وارث ہوگا؟ یہ اتنی مؤثر، یہ تو قرآن نے بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے، لیکن اس میں بھی یہ کتنا اثر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پاپڑ نہ بیلے ہوں گے اپنے ابا کو سمجھانے کے واسطے، یہ ایک سیکنڈ کی تقریر تھوڑی ہے، یہ تو یوں کہ یہ خلاصہ ہے ان کی پوری کوششوں کا اور جد و جہد کا، کہ جو ہفتوں اور مہینوں نہیں بلکہ سال ہر سال کرتے رہے ہوں گے اور وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے۔ آخر ابا جان نے بھی تنگ آ کر کیا کہا؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، کہنے لگے ارے تو ابراہیم میرے معبودوں سے ہٹ گیا ہے؟ یہ انہوں نے کہا ڈانٹ کر، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو نہ رکا اس حرکت سے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، اتنا ماروں گا کہ تیری بوٹیاں اڑ جائیں گی، میں تجھے سنسار کر دوں گا اور دور ہو جا میرے پاس سے لمبی مدت کے واسطے، میرے پاس ہٹ جا، میں تیری صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، میرے پاس ایسا بچہ نہ رہے کہ جو میرے معبودوں کے خلاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابا جان نے بھی آخری فیصلہ سنا دیا۔ اب اس کے بعد کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے سال ہر سال کی کوششوں کے بعد اور ابا جان نے ایک نہ سنی اور آخر کو انہوں نے فیصلہ سنا دیا دور ہو جا میرے پاس سے، تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، کہا کہ اچھا تو میرا سلام لے لیجیے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، یہ ہے اولاد اور ماں باپ کی بات۔ کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی چاہوں گا۔ ایسا باپ جو یوں کہے میں تجھے ہلاک کر دوں گا، جو یوں کہا کہ دور ہو جا میری آنکھوں سے، پھر بھی اولاد کو غصہ نہ آئے تو کیسی ہوگی وہ فرمانبردار اولاد؟ کہا کہ میرا سلام لے لیجیے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی کی درخواست کروں گا کہ رب معاف کر دے آپ کو، انہ کان بی حفیہ، اور وہ میرے ساتھ تو بڑا مہربان ہے، اس لیے امید یہ ہے کہ میری دعا کو سن لے گا اور آپ کو معاف کر دے گا۔ یعنی ہمدردی اور تعلق ماں باپ کے ساتھ ایسا کہ ماں باپ کا رستہ الگ، اور یہ بھی کوئی آئیڈیا والی بات نہیں تھی کہ آپ کا آئیڈیا ادھر جانے کا میرا آئیڈیا ادھر جانے کا۔ نبی ہیں اور نبی کے پاس علم صحیح ہوتا ہے، اس علم صحیح کی روشنی میں نبی سمجھ رہا ہے کہ ان کا راستہ غلط ہے، سمجھ میں آیا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، پھر بھی جو ہے نبی اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملہ کیا کر رہے ہیں کہ میں آپ کی معافی چاہوں گا۔ لیکن یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام مغفرت کی دعا کرنے کی وعدہ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے اس باپ کے لیے کہ جو کافر ہے اور مشرک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے کیا یہ مسئلہ ہے کہ کافر اور مشرکوں کے واسطے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا یہ وعدہ؟ اس کو قرآن حکیم نے دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، سورہ توبہ 11ویں سپارے کے اندر یہ آیت گزر چکی کہ یہ جو وعدہ تھا ابراہیم کا مغفرت چاہنے کی کا اپنے والد کے واسطے، اپنے باپ کے واسطے، یہ وعدہ کیوں تھا؟ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اس نے وعدہ کر لیا تھا کیونکہ پتہ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ جب کھل گئی ان پر یہ بات کہ یہ تو اللہ کے دشمن ہے، انہ عدو للہ، یہ اللہ کے دشمن ہے، تو جب اللہ کے دشمن ہے تو اللہ سے اس کے دشمنوں کے واسطے سفارش کیسے کی جا سکتی؟ جب یہ کھل گئی بات تبرأ منہ، تو اس سے وہ الگ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اب میں اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا۔ تو جب تک مسئلہ معلوم نہیں تھا وعدہ کیا، اور جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو اس وعدے کے پورا کرنے سے ہٹ گئے، اس لیے کہ وہ یہی بات ایک نبی کی ہے اور یہی بات صاحب حق کی ہے کہ جب تک کہ یہ بات معلوم ہے کہ اس رشتے کی رعایت کرنی ہے، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے اولاد کا رشتہ ہو، چاہے بھائی کا رشتہ ہو، چاہے بیوی اور شوہر کا رشتہ ہو، جب تک تو اس رشتے کی پورا پاس لحاظ کرنا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ نہیں اب اللہ کا رشتہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس سے، ان سارے رشتوں پر لات مار کے اللہ کے رشتے کی حفاظت کرنی ہوگی، یہی صاحب حق کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قال سلام علیک، کہا ابراہیم نے میرا سلام ہو آپ پر، اور میں عن قریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا،
इन्नहु कान बी हफिया, बिला शुबा वो मेरे साथ बड़ा मेहरबान है, इसलिए उम्मीद है कि मेरी दुआ कबूल करेगा। व अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अब जब आपने फरमा ही दिया कि मैं अलग हो जाऊं तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। व अअतज़िलुकुम, आपसे जुदा होता हूं मैं, आपसे इसलिए नहीं कि आप जो है अपनी जात से बुरे हैं, बल्कि उस कामों की वजह से जो काम आपके हैं। तो जब काम आपके गलत हुए तो फिर आपके कामों का जो मरकज है वो मेरे नजदीक तो आपसे ज्यादा बुरा होगा। इसलिए कहा कि वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और आपको भी मैं छोड़ता हूं, और आप जिनकी पूजा करते हैं अल्लाह के अलावा, उनसे भी मैं अलग थलग होता हूं। वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, यानी आपसे भी अलग और आपके कामों से भी अलग। वादू रब्बी, और दुआ मांगूंगा मैं अल्लाह की अपने रब से। आसा अल्लाह अकून बिदुआई रब्बी शकिया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह जो मेरा रब है वो मेरे दुआ के ताल्लुक से मुझे महरूम न रखेगा, यानी मेरी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मैं दुआ बराबर आपके लिए करता रहूंगा, मगर जब आपने फरमा दिया मैं यहां से हटता हूं ताकि मैं अल्लाह के दीन का काम करूं किसी और जगह जाकर। अब मैं बताता हूं कि ये वाक़या क्यों आया इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इसलिए कि मुशरिकीन मक्का अपने को कहते थे औलाद इब्राहिम, कहते हम हैं इब्राहिम की औलाद, और इब्राहिम के तरीके पर, ये थी बात, मिल्लत इब्राहिमी पर अपने आप को मानते थे। क्यों? कुछ बातें थी जो आज तक उनमें चली आती थी हर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर। उनमें बैतुल्लाह जो है, जिसकी तामीर जदीद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई थी, उसकी खिदमत, उसकी सफाई, उसकी सुथराई, उसकी तामीर, उसके अंदर हज करने के लिए आने वालों की खिदमत, ये सारे काम जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त से चले आते थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सारे काम अपने गोया औलाद में तकसीम कर दिए थे। उन सब कामों को ये मुशरिकीन मक्का करते चले आ रहे थे। इस वास्ते वो कहते थे हम दीन इब्राहिमी पर हैं, मिल्लत इब्राहिमी पर हैं। ये था उनको नाज। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यूं कहा तुम तो गुमराह हो, तुम तो गलत हो, ये हो, उनके समझ में नहीं आती थी बात, कैसे हम गुमराह हो सकते हैं, हम तो तरीके इब्राहिमी पर हैं, औलाद में भी हैं और तरीके पर भी, हम कैसे गुमराह हो सकते हैं। यहां दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इसी तरह मुतवज्जे फरमा रहे हैं। देखो, जिस इब्राहिम की तरफ तुम अपनी निस्बत करते हो, ये बताओ इस स्टोरी में, इस कहानी के अंदर तुम्हारा अमल इब्राहिम के मुताबिक है या तुम्हारा अमल उनके मुताबिक है जो मुखालिफ थे इब्राहिम के? समझा? तुम्हारा अमल इब्राहिम के खिलाफ जो थे, कि जिनसे इब्राहिम अलग होकर चले गए, इसलिए कि उनको इब्राहिम ने निकाला था, तुम उनके तरीके पर हो, इब्राहिम के बाप के तरीके पर हो, इब्राहिम के तरीके पर नहीं। इसलिए तुम, वो भी बुत परस्त, तुम भी बुत परस्त। नंबर एक, उन्होंने इब्राहिम को निकाला सता कर, तुम्हारा भी आज वही तरीका है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो कि कुछ साथी तो यहां से निकल के चले ही गए हबशा। याद है ना अभी ये सूरत कब उतरी? हिजरत हबशा के वक्त, याद आ गया। तो कुछ साथी तो चले ही गए हबशा, मगर तुमने वह हालात पैदा कर रखे हैं कि तुम चाहते हो कि मोहम्मद भी निकल कर चले जाएं। तो अब इस सूरत में तुम देख लो कि तुम्हारा तरीका इब्राहिम के बाप आजर के मुताबिक है या इब्राहिम के मुताबिक है, यह है बतलाने की बात। और इसी के साथ ये भी तुम सोच लो कि जब अगर तुम्हारा तरीका इब्राहिम के मुताबिक नहीं, इब्राहिम के बाप के मुताबिक है, तो फिर कौन जीता तो कौन हारा? इब्राहिम का नुकसान हुआ या आजर का नुकसान हुआ जो बाप थे इब्राहिम के? इसको इब्राहिम के वाक़े की, जिंदगी के वाक़े में देख सकते हो तुम। तो आगे फिर इस वाक़े को अब आगे सुनिए। फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक व याकूब, जब वो उनको छोड़कर चला, किनको छोड़कर? अपने बाप को, अपने खानदान वालों को। लहुम यहां इसी वास्ते प्रोनाउन जो आया है प्लूरल आया, वरना होता लहू, अपने बाप को छोड़ के चला गया। बाप ही को नहीं छोड़ा, पूरे खानदान को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ा। और छोड़कर कहां आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम? फलस्तीन की तरफ। और कहां थे पहले? बाबिल में, जो इराक कभी बिल्कुल शुमाली और मशरिकी इलाका है, ईरान से मिला हुआ, यह है वो बाबिल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां थे अपने खानदान में, छोड़ करके बिल्कुल कहिए 1000 मील का फासला तय करके और फलस्तीन में आके पड़ गए।
تو اتنے فاصلے پر گئے اپنے خاندان کو چھوڑ کر. فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی چھوڑا اور انہوں نے اس طریقے کو بھی چھوڑا جو ان کا تھا. وہ کیا تھا طریقہ؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہجرت جو ہوئی تھی یہ روزی روزگار اور جاب کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوئی تھی. ورنہ اگر روزی روزگار کی وجہ سے ہوتا تو وہ طریقہ جو تھا وہ بھی لے کے چلے آتے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ جو خاندان کا طریقہ تھا وہ بھی لے کے آتے. اصل میں خاندان کو چھوڑنا نہیں تھا، خاندان کے طریقے کو چھوڑنا تھا. اس لیے وہاں سے ہٹ کٹا. اس لیے وہ ما یعبدون من دون اللہ فرمایا کہ یہ ہجرت اسلام کے لیے تھی، یہ ہجرت دین کے واسطے تھی، یہ ہجرت اللہ کے واسطے تھی، یہ ہجرت اپنی دنیا کے واسطے نہیں تھی. اس لیے خاندان کو چھوڑا. وما یعبدون من دون اللہ سے یہ بات سمجھانی ہے. تو اب اگر دنیا کی قربانی دی اللہ کے واسطے تو پھر اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے. خوب سن لیجئے اس نقطے کو. جو لوگ اللہ کے لیے اپنی دنیا کی قربانی دیتے ہیں اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو یہ آیت بتا رہی ہے. فرمایا کہ جب اس نے چھوڑ دیا ان کو، ان سے جدا ہوا اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے بھی جدا ہوا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب دیا. کیا ہوا؟ ایک کمپنی چھوڑی، دوسری کمپنی ہم نے دے دی. اب تم دیکھ لو کہ آزر اچھے تھے کہ اسحاق اچھے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اسحاق دیے بلکہ اسحاق کے بعد یعقوب. مطلب یہ ہے کہ ایسے ہم نے ان کو خاندان دیا کہ جو نسل در نسل چلتا رہا. یہ ہے وہ خاندان. اور اس میں فرمایا کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے دیے ان کو اسحاق اور یعقوب، اور پھر ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ اولاد کا ایسا چلا کہ اسی میں نبوت ہو کے رہ گئی. یہ ہے خاندان کو چھوڑنے کا کیا نتیجہ ملا؟ ایسا خاندان ملا کہ جو صدیوں تک اس سے بہتر خاندان کوئی نہیں تھا. ہوا نہیں ہوا؟ یہ ہے اللہ کی دین. تو جو لوگ اللہ کے لیے جس چیز کی قربانی دیتے ہیں، میرے یہ لفظ ہمیشہ خاص یاد رکھنے کے ہیں، جو اسلامی تاریخ یا یوں کہیے کہ انبیاء کی تاریخ اور امتوں کی تاریخ سے جو الفاظ ہیں وہ یہ: اللہ کے لیے جس چیز کی خالصتاً قربانی دی جائے گی اللہ تعالیٰ اسی چیز کے اندر اس سے بہتر اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں. مال کی قربانی دو، اللہ اس سے بہتر مال دیتا ہے. اولاد کی قربانی دو، اللہ اسے بہتر اولاد دیتا ہے. خاندان کی قربانی دو، اللہ اسے بہتر خاندان دیتے ہیں. جس چیز کی بھی قربانی دینی ہو تو اس وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان میں سے سلسلہ جو چلا ہے نبوت کا وہ چلا ہے حضرت اسحاق اور یعقوب سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں چلا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. تو وہ بتانا تو یہ کہ ان کے سلسلے میں نبوت، ان کی اولاد میں نبوت چلی اسحاق اور یعقوب. تو یعقوب سے آگے چلنا تھا نبوت کا سلسلہ. ان میں تو اسماعیل نہیں آتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے. اس لیے پھر یہ کہ ایک اور یہ بات، پھر یہ کہ ان کا تذکرہ آگے الگ سے آ رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، چونکہ الگ سے آ رہا ہے اس واسطے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا گیا. فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی مہربانی سے نوازا. یہ ساری نعمتیں جو کچھ دی گئیں یہ ہماری مہربانی سے ان کو ملی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا نام بلند کیا. کن کا نام؟ ان سارے انبیاء کا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اور کتنے بھی بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے ریفارمر گزرے ہوں، لوگوں نے ناموں کو بھی بھلا دیا، مگر اسماعیل، اسحاق، یعقوب، سمجھ میں آیا، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داؤد، ان کا نام کون بھلائے گا؟ بھلائے نہیں بھول سکتے یہ نام. تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ بھلائے نہیں بھلائے بلکہ ہر ایک ان کا نام اچھا ہی لیتا. یہ ہے لسان صدق، کہ ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. فرمایا اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا بھی، تھے وہ پسندیدہ، سلیکٹڈ. مخلص کے معنی یہ ہوئے اللہ نے ان کو چن لیا تھا اپنے کام کے لیے،
वकान रसूल नबिया, और थे वो रसूल भी और नबी भी। रसूल और नबी के पर बात मैं कर चुका हूं, हो चुकी बात। रसूल और नबी का फर्क, चलिए। थे रसूल और नबी, साहब शरीयत थे, अल्लाह ताला ने उनको तौरात दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र यहां आया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे नबी आए हैं कि जिन्होंने वक्त की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला किया, जाबिर तरीन ताकत और कुव्वत फिरौन की। फिरौन अपनी पूरे लाओ लश्कर, फिरौनी लाओ लश्कर के साथ मुकाबले पर है मूसा अलैहिस्सलाम के। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा लश्कर है? कोई समझ नहीं है। तो वही इत्मीनान, वही यकीन, पैगंबराना ईमान की मजबूती साथ है, वरना और कोई चीज साथ नहीं। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको अगर कोई उनके लिए कोई दिया भी तो वो कौन? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, उनके भाई, वो भी उनके हेल्पर बना दिए, बस इससे ज्यादा और क्या हुआ? वरना कोई लाओ लश्कर उनके साथ नहीं है। बताना यह है कि देख लो कि वक्त की सबसे बड़ी ताकत ने क्या हालात उनके लिए पैदा किए। ये कि उनको भी मुल्क छोड़ना पड़ा। मुल्क छोड़कर गए, नुकसान किसका हुआ? मूसा का हुआ कि मूसा के मुखालिफीन का हुआ? तहस-नहस हो गया मुखालिफीन का, न वो फिरौन रहा न फिरौनी ताकत रही। ये सारे अंबिया के तज़किरे यहां इस सूरत में उस वक्त आ रहे हैं जब मैंने कहा कि कुछ लोग हबशे की हिजरत कर चुके और दरअसल ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, लोगों के दिमागों में ये बात है किस तरह से मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क से निकाल दिया जाए, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं, इनको जेल में डाला जाए, क्या किया जाए। दिमागों में ये सारे पुलाव पक रही है, हर एक के, काफिर और मुशरिक के। उनको पहले ही ये सारे वाकयात सुनाकर बताया जा रहा है, बेवकूफो, तुम अगर ये फैसला करोगे तुम्हारा अपना नुकसान होगा, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। तारीख उठाकर देख लो। इसलिए वाकये सुनाए जा रहे हैं, मगर न समझने वालों ने फिर भी न समझा। इसलिए मूसा का यहां जिक्र आया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कीजिए किताब में। मूसा का वो थे चुने हुए और रसूल और नबी थे। हमने उसको पुकारा जानिब तूरिल अयमन, कहां? तूर की सीधी जानिब। सीधी जानिब के माना यह है कि इब्राहिम, ये कब का वाकया है? जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन से और मिस्र लौट रहे थे। मदियन कहां है? अगर कुछ भी आपके सामने कुछ जोग्राफिया का मैप और नक्शा है तो आप देखेंगे कि सऊदी अरबिया जो आज का वो है, तो उसके और अफ्रीका के बीच में क्या है? रेड सी। रेड सी के जो ऊपर, बिल्कुल ऊपर चले जाइए नॉर्थ की तरफ, वहां दो शाखें हैं। जो एक शाख जो समंदर की राइट को जा रही है, जिसको अकबा कहते हैं, वहीं अकबा के राइट में जो अरब लैंड है वहां था मदियन। समझ में आया? वहां मदियन था। और मिस्र जो है वो अफ्रीका का हिस्सा है। समझ में आया? नहीं तो जी नहीं समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से अब कहां से लाएंगे इधर। तो इस तरह समझिए कि मदियन से मिस्र आना है। तो जब मदियन से मिस्र आ रहे थे तो एक मौके पर जहां वो शाख समंदर के ऊपर जाकर जहां खत्म होती है अकबा की, उससे ऊपर जो है यही है तूर और वादिल अयमन, उसी तरफ है, कुछ फासले पर जाकर के कोहे तूर है। उस कोहे तूर और अकबा के बीच का जो मैदान है, ये उससे गुजर रहे थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो तूर के दर हुआ उनके दाईं तरफ। समझ में आया? वो वादी जो है मूसा के दाईं तरफ हुई। क्यों? इसलिए कि जा रहे हैं वेस्ट को और नॉर्थ पे है वो कोहे तूर और चल रहे हैं वेस्ट की तरफ को, तो दाया हुआ कि ना हुआ? तो फरमाया कि वनादैनाहु मिन जानिब तूरिल अयमन, हमने उसको तूर के दानी जानिब से हमने उसको पुकारा। ये हुई बात। दाने जानिब किसके हुई? मूसा के दाएं जानिब हुई, वरना तो पहाड़ का न कोई दाया होता ना कोई बाया होता। समझ में आया? नहीं, तो मूसा के दाएं जानिब थी वो। वक़र्रबनाहु नजिया, और हमने उसको करीब किया अपने से सरगोशी करते हुए। सरगोशी के माना क्या होते हैं? कान में कोई बात करना, यही ना सरगोशी। क्या मतलब? हमने बराह रास्त मूसा से बात करके हमने उसको अपने से अपने करीब करके उससे बातें की। यह है, यानी मतलब ऐसा नहीं था यूं तो अल्लाह में सब जगह है, अल्लाह सब जगह है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुलाया
ایسا کہ جی بالکل آمنے سامنے کانوں سے بات سننے والی جو ہو صورت، وہ صورت اختیار کی گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی مہربانی سے اس کو اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر دیا۔ سمجھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص عنایت اور مہربانی فرمائی۔ تمام انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ان کو کوئی ہیلپر دیا گیا ہو باقاعدہ نبی بنا کر، ایسا کوئی دوسرا نبی نہیں۔ سارے نبی اکیلے کام کرتے رہے، سمجھا؟ کوئی نبی، ابراہیم، اسماعیل اور وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو ہیں، یہ تو نہیں نا کہ آپ کے لیے کوئی اللہ میاں کی طرف سے کوئی مددگار بھیج دیا گیا تھا، یہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کا بھائی ہارون جو ہے اس کو نبی بنا کر دے دیا گیا۔ تو وہ نبی تھے، رسول نہیں۔ رسول جو صاحب شریعت ہوتا ہے وہ تو موسیٰ ہی تھے، اس لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے باوجود ماننے والے تھے، فالو